صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا اور جنہیں مغربی دنیا میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا تھا، اسلامی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار اور حکمران تھے۔ انہوں نے اسلامی دنیا کو متحد کیا اور بیت المقدس یروشلم کے صلیبیوں سے آزاد کرایا، اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ صلیبی جنگوں کے تناظر میں پیش آیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس پر عیسائی صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور شہر کی مساجد اور اسلامی مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا۔ تقریباً 28 سال تک بیت المقدس عیسائی صلیبیوں کے زیر سلطنت رہا اور مسلمان دنیا میں اس کی واپسی کے لیے بے قرار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی اور عروج۔ صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 عیسوی میں تکریت موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد ایوب ایک اہم شخصیت تھے۔ صلاح الدین کا بچپن اور نوجوانی کا زیادہ تر وقت دمشق میں گزرا، جہاں انہیں اسلامی تعلیمات اور فوجی تربیت حاصل ہوئی۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کے تحت اپنی فوجی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک مشہور اسلامی رہنما اور شام کا حکمران تھا۔ صلاح الدین نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت بہت جلد نور الدین زنگی کا اعتماد حاصل کر لیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی اور پھر ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے شام، مصر اور دیگر اسلامی علاقوں کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف اپنی جدوجہد شروع کی۔ بیت المقدس کی آزادی کی تیاری۔ صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھی۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی سے پہلے صلیبیوں کے زیر قبضہ علاقوں کو کمزور کیا اور اپنی فوجی قوت کو مستحکم کیا۔ صلاح الدین نے متعدد معرکوں میں صلیبیوں کو شکست دی اور ان کے اتحاد کو توڑ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین لڑی گئی، جو بیت المقدس کی آزادی کا نقطہ آغاز ثابت ہوئی۔ یہ جنگ صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان فلسطین میں لڑی گئی۔ صلاح الدین نے اس جنگ میں صلیبیوں کو بھاری شکست دی۔ صلیبی فوج کا بڑا حصہ یا تو مارا گیا یا گرفتار ہو گیا اور ان کی طاقت ٹوٹ گئی۔ بیت المقدس کی فتح۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ 20 ستمبر 1127 عیسوی کو صلاح الدین نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ تقریباً 2 ہفتے کے محاصرے کے بعد صلیبیوں نے مذاکرات کے لیے درخواست کی اور 2 اکتوبر 1127 کو بیت المقدس بلا خون ریزی فتح ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا مظاہرہ کیا اور انہیں امن و امان کے ساتھ وہاں سے جانے دیا، جبکہ 1099 میں عیسائیوں نے مسلمان اور یہودیوں کے ساتھ سخت سلوک کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور عفو۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شہر کے عیسائی باشندوں کے ساتھ انتہائی رحم دلی کا سلوک کیا۔ انہوں نے صلیبیوں قیدیوں کو رہائی کا موقع فراہم کیا اور جن عیسائیوں کے پاس رقم نہیں تھی ان کی رہائی کے لیے خود رقم ادائیگی کی۔ بیت المقدس میں واقع کنیسۃ القیامہ کے عیسائیوں کے حوالے کیا اور کسی بھی مذہبی مقام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ صلیبیوں کا رد عمل اور تیسری صلیبی جنگ۔ صلاح الدین کی فتح نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا اور عیسائی دنیا میں غم و غصہ پھیل گیا۔ اس کے نتیجے میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی، جس میں یورپ کے کئی بڑے حکمران جیسے انگلینڈ، رچرڈ شیردن نے شرکت کی، لیکن صلاح الدین نے بہادری سے مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو بیت المقدس واپس لینے سے روک دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی اسلام کی دفاع اور مسلمانوں کے اتحاد کے لیے وقف کر دی۔ 4 مارچ 1993 عیسوی کو دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کا مقبرہ دمشق میں واقع ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کو ان کی بہادری، حکمت، رحم دلی اور انصاف پسندی کی بنا پر اسلامی اور مغربی دنیا دونوں میں عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔